أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا ان اللہ عنده اجر عظیم. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کی تھی کہ صرف اس بات کے اوپر کہ لوگ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ رب العزت ان کی کوئی آزمائش نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت ان کی آزمائش بھی کریں گے. اور آزمائش کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جہاد ایک بڑا عمل ہے جس سے ان کی آزمائش کی جائے گی، کہ جب انسان اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن سے ٹکرائے گا اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی ہی یہ ایمان والا ہے یا اس نے زبانی جمع خرچ صرف ایمان رکھا ہوا ہے. آگے یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ مساجد کو آباد کرنا اور مساجد کا بنانا، اس کا کیا معاملہ ہے سارا. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ انسان جہاد سے آزمایا جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ مساجد کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہوگا. تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ صرف مسجدوں کی ایک عمارت قائم کر بنا دینا اور جو نمازی آئیں ان کی خدمت کر دینا، ان کے لیے انتظامات کر دینا، بس یہ ایک طریقہ ہے اور مسجد کو آباد کر دیا گیا. تو یہ مسجد کو آباد کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک اچھی سی عمارت بنا دی جائے، سہولیات کی ساری چیزیں وہاں پہ دستیاب ہوں اور بس یہ مسجد آباد ہو گئی. مسجد ایسے آباد ہوتی نہیں ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہ جو طریقہ ہے عمارت کو قائم کر دینا، نمازیوں کا خیال کر لینا، سہولیات کی تمام چیزیں وہاں پر دستیاب ہونا، یہ تو مشرکین کا بھی کام تھا. کہ مشرکین کا کام کیا تھا؟ مشرکین یہ کرتے تھے کہ بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کا کام انہی کے ذمہ تھا، جو حاجی آتے تھے ان کو پانی پلانے کا کام انہی کے ذمہ تھا، اور بیت اللہ کا غلاف بنانا یہ ذمہ داری بھی انہی کی تھی. پھر اندھیرے کے اندر چراغاں کرنا، اس کو روشن کرنا، یہ کام بھی انہی کا تھا. پھر حاجیوں کی اور کوئی حالی بیماری آ جائے اس حوالے سے ان کی خدمت کرنا، یہ کام بھی انہی کا تھا. تو یہ سارے کام ان کے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ مسجد آباد نہیں ہوئی. کیوں مسجد آباد نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مشرک تھے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم نے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی بڑے معاملات حل کرتے ہیں، ان کے پاس بھی اتھارٹی ہے، اللہ ان کی سنتا ہے، ان کے ذریعے اللہ پھر ہماری بھی سنتا ہے. تو یہ معاملہ ان کے ساتھ تھا. اب یہ سارے کام کرنے کے باوجود کتنے اچھے کام ہیں. بیت اللہ کا غلاف بنانا بہت بڑی عبادت ہے، بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، ان کے لیے چراغاں کرنا، روشنی کا انتظام کرنا اور ان کے لیے سہولیات وہاں پر دستیاب کرنا، یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز تو توحید ہے. جب تک یہ جو جملہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ ہمارے دلوں کے اندر جب تک نہیں آ جاتا تب تک توحید پوری نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا کام نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں، کیونکہ یہ تو بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے، اور بتوں کی عبادت خود ایک نحوست ہے، بت ایک خود نجس چیز ہے.
تو انہوں نے تو خود یہ بت رکھے ہیں، تو یہ مسجدوں میں عبادت کرنا کیا ہوتا ہے؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اور تسلیم کر رہے ہوں اپنے اوپر کفر کو، کہ جب بت بنا بھی رہے ہیں، بتوں کو رکھ بھی رہے ہیں، بتوں سے نظر نیاز مانگ بھی رہے ہیں، بتوں کی عبادت بھی کر رہے ہیں، ان سے اپنے معاملات کے حل کرنے کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، تو یہ ان کا قول اور ان کا فعل خود بتا رہا ہے کہ یہ مشرک ہیں، تو یہ کیسے مسجدوں کو آباد کریں گے؟ اولئک حبطت اعمالہم، یہ جو اعمال ہیں ان کے، اتنے بڑے بڑے اعمال جو ان کے ہیں، ان کے شرک کی وجہ سے، توحید کے اوپر کامل ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، فرمایا ان کے تو سارے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، سارے کے سارے اعمال ان کے ضائع ہو گئے، کوئی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی۔ وفی النار ہم خالدون، یہ جو سارے کے سارے نیک اعمال کر رہے ہیں اور بیت اللہ کی خدمت، عام مسجد کی خدمت کتنے بڑے ثواب کا کام ہے، بیت اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ بیت اللہ کی خدمت کیوں نہیں کر رہے، کچھ بھی کر رہے ہیں، وفی النار ہم خالدون، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ آگ کے اندر رہیں گے۔ تو مسجدوں کو کون پھر آباد کرتے ہیں؟ جب یہ لوگ آباد نہیں کر رہے، جو خدمت کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ آباد نہیں کرتے، کون آباد کرتا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے، مسجدوں کو کون؟ مسجد اللہ کی وہی آباد کرتا ہے، من آمن باللہ، جو یقین لایا اللہ پر، اللہ کے اوپر یقین، 100% یقین، جیسا یقین کرنے کا تقاضا ہے، جیسا یقین کرنے کا حق ہے، جیسا اللہ کے نبی نے یقین سکھایا ہے، ایسا یقین اللہ کے اوپر، بیماری اللہ کی طرف سے، صحت اللہ کی طرف سے، شفا اللہ کی طرف سے، بیٹے اللہ دے گا اور بیٹیاں اللہ دے گا، اولاد اللہ دے گا، کوئی مصیبت آئے گی تو اللہ کی طرف سے، کوئی خوشحالی آئے گی تو اللہ کی طرف سے، رزق میں فراخی ہوگی تو اللہ کی طرف سے، رزق کے اندر تنگی ہوگی تو اللہ کی طرف سے، حالات دنیا کے بدلیں گے تو اللہ کی طرف سے، ایک ایک بات بارش برسے گی تو اللہ برسائے گا، خوشحالی ہوگی تو اللہ لے کر، ہر چیز کا یقین جب اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا تو یہ من آمن باللہ ہے۔ یہاں تک کہ اپنے اعمال کے اوپر بھی انسان کو یقین ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اپنے اعمال کے اوپر مجھے یقین نہیں ہے، میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ اپنے اعمال کے اوپر، ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں یہ در حقیقت اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جب تک اللہ کے اوپر 100% یقین نہیں آ جاتا، اللہ کہتے ہیں کہ مسجدیں آباد نہیں ہوں گی۔ صرف عمارت کھڑی کر دینے کا نام نہیں ہے کہ بس مسجد تعمیر ہوگی، عمارت کھڑی کر دی مسجد آباد ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا بات یہاں پر یہ صفات بیان کی جا رہی ہے مسجد کی آبادی کی، یہی صفات مسجد کے متولی کی بھی ہیں۔ جو مسجد کی انتظامیہ ہوتی ہے، جو مسجد کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو متولی ہوتے ہیں، ان کی بھی یہی صفات ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی چپکلج سے، دھڑے بندی کی وجہ سے مسجد تعمیر تو کر دیتے ہیں، لیکن اب اس کے اندر ہونا کیا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور وہی اثرات پھر کیا ہوتے ہیں، وہ باقی نمازیوں کے اندر منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ مسجد کی انتظامیہ نمازی نہیں ہے تو کہاں سے نمازی ہیں؟ مسجد کی انتظامیہ با اخلاق نہیں ہے، باقیوں کے اخلاق کہاں سے اچھے ہوں گے؟ مسجد کی انتظامیہ درس و تدریس، دعوت و تبلیغ اور ان چیزوں کے اندر نہیں لگی ہوئی تو باقی کہاں سے لگیں گے؟ تو یہی صفات مسجد کی انتظامیہ، متولی اور یہ جو انتظامات سنبھالنے والے ہوتے ہیں ان کی بھی یہی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ من آمن باللہ، کہ ان کا ایمان اللہ کے اوپر ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ان کا ایمان ہو۔ دنیا کے اندر جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اس کا اجر اللہ سے آخرت میں ہم نے حاصل کرنا ہے، دنیا والوں سے نہیں کہ لوگ کہیں واہ جی واہ بڑی مسجد بن گئی، واہ جی واہ بڑی صفائی ہوگی، واہ جی واہ ایسا ہو گیا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ والیوم الآخر میں جو کچھ کر رہا ہوں، مسجد کی جتنی خدمت کر رہا ہوں، جتنے اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس سارے کا سارا اجر مجھے کب چاہیے؟ قیامت کے دن اللہ سے چاہیے۔ یہ یقین ہو کہ اللہ ہی اجر دینے والا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن کے اوپر۔ اور اگلی صفت کیا ہے؟ واقام الصلاۃ۔ یہ دو چیزیں کس کو پتہ چلیں گی؟ من آمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان ہے کہ نہیں، والیوم الآخر، آخرت کے اوپر ایمان ہے کہ نہیں۔ یہ دل کی کیفیت، یہ دو صفات اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ یہ دو صفات اپنی ذاتی اصلاح کے لیے، اور آگے ظاہر کس سے ہوگا؟ واقام الصلاۃ، کہ نماز قائم کرنے والا ہوگا۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کہ جو نماز قائم کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ جو نماز قائم کرنے والے ہوں گے، جو مسجد میں آ کر نماز کی ادائیگی کرنے والے ہوں گے، اللہ ان کے گھروں کو قبرستان نہیں بنائے گا کبھی بھی، اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھے گا، جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا۔ واقام الصلاۃ، اور قائم کیا نماز کو، وآت الزکاۃ، اور دیتا رہا زکوٰۃ۔
مالی عبادت بھی کی، جانی عبادت بھی کی، نماز قائم کی، جانی عبادت، زکوٰۃ کی ادائیگی، مالی عبادت، کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہ صرف زکوٰۃ کا معاملہ یہ نہیں کہ صرف زکوٰۃ اور نماز کا قائم کرنا صرف یہ نہیں کہ نماز قائم کرنا، میرے مالی عبادت بھی اللہ کے لیے ہو، میری جانی عبادت بھی اللہ کے لیے ہو۔ میری مالی عبادت کہاں سے مال آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کہاں پہ خرچ کر رہا ہوں، صرف آ نہیں رہا، خرچ بھی کہاں کر رہا ہوں، اس کے بھی اللہ نے تحدید قائم کیا، کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں خرچ کرنا۔ میری صحت کیسے بن رہی ہے، کہاں سے کیا خوراک کھا رہا ہوں، اور پھر صحت استعمال کہاں پہ ہو رہی ہے، یہ معاملہ دونوں چیزیں یہ بھی بڑی ضروری ہیں۔ تو مالی عبادت، جانی عبادت، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور نہ ڈرے سوائے اللہ کے، خوف بھی صرف اللہ کا ہو۔ آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مولوی صاحب ایک بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یار یہ مسئلہ اس کو اچھا نہیں لگتا، پورے کے پورے لوگ اس مسئلے سے محروم، یہ انتظامیہ کو یہ مسئلہ بیان کرنا اچھا نہیں لگتا، لہٰذا اس کو میں نے بیان نہیں کرنا۔ اب یہ اصلاح کی غرض سے اگر وہ بیان بھی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں بیان کرتے کیونکہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا، اب وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے جی، سب محروم ہو گئے اس اچھے مسئلے سے، اس بھلائی کی بات سے۔ تو سر 500 بندہ بیٹھے ہوئے، پوری کی پوری تقریر 5 بندوں کے لیے ہو رہی ہے، ان کو کیا اچھا لگتا ہے، ان کو کیا اچھا نہیں لگتا، ساری کی ساری تقریر 5 بندوں کے گرد گھومتی ہے، اور وہ 500 بندہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا محروم ہو گیا بیچارہ۔ تو صرف خوف اللہ کا ہو، جو مسجد کے انتظامیہ اس کو بھی، جو مسجد کے نمازی ہیں ان کو بھی، جو مسجد کے امام اور خطیب ہے اس کو بھی خوف صرف اللہ کا ہو، تب جا کر یہ اصلاح ساری کی ساری کیوں رکی ہوئی ہے۔ بیان کرنے والا صرف بیان کرتا ہے 5 بندوں کو کیا بات اچھی لگ رہی ہے، اور یہی اس کی، کیونکہ اسلام تو انہیں کے ساتھ ہوتی ہے اٹیچ، مولوی صاحب انہیں کے ساتھ ہوتے ہیں 8-10 بندوں کے ساتھ، عوامی ہمارے یہاں عوامی علماء تو ہوتے نہیں ہیں، ان کی بات چیت خواص کے ساتھ ہوتی ہے، 8-10 بندے مسجد کے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، بس انہیں کے گرد ساری تقریر گھومتی ہے۔ عوامی مولوی کیا ہوتا ہے، عوامی مولوی ہوتا ہے کہ وہ آگے محلے کے اندر بھی جائے، خریداری کرے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، سلام دعا ہو، ہر ایک کے ساتھ ریکس کو، تب پتہ چلتا ہے یہ بندہ عوامی ہے، تو پھر اس حساب سے وہ بات بھی عوامی کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ بیچارہ خاص 8-10 بندوں کے ساتھ اس کی سلام دعا ہوتی ہے، تو پھر 8-10 بندوں کے گرد اس کی تقریر بھی گھومتی ہے، اور پھر یہی دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا اچھا لگتا ہے، ان کو کیا اچھا نہیں لگتا۔ تو خوف کسی بھی قسم کا، کسی بھی درجے میں، اگر دیکھیں جو خوف نا کسی کا بھی، یہ بھی شرک کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ تو شروع میں اللہ نے کہا نا کہ من آمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، تو جب اللہ کے اوپر ایمان ہوگا تو پھر خوف بھی اللہ کا ہی ہوگا۔ جب ایمان اللہ کے اوپر نہیں ہوگا، کامل ایمان اللہ کے اوپر نہیں ہوگا، تو پھر خوف لوگوں کا بھی دلوں کے اندر بیٹھا ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو پہلی شرط اللہ نے لگائی کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ صرف وہی لوگ ہیں جن کا ایمان اللہ کے اوپر ہو۔ اچھا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کی بات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، میں کہ بھی آپ نے جو ہے نا یہ کیا معاملہ کیا، آپ نے مشرکین کا ساتھ دیا؟ انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، ہجرت کی ہے، سارا کچھ کیا، لیکن ہم نے بھی تو بڑی خدمت کی ہے بیت اللہ کی، ہم نے بھی تو بڑی نیکیاں کی ہیں۔ وہ جو ساری نیکیاں تھیں وہ کیا تھا؟ وہ ایمان کے بغیر تھی، جو ایمان کے بغیر تھی، توحید کے بغیر تھی، توحید کے زیور سے آراستہ نہیں تھی، تو ساری کی ساری تو ضائع ہوگی۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ حبطت اعمالهم، ان کے اعمال تو ضائع ہو گئے سارے کے سارے۔ تو اس لیے یہ شرط بہت ضروری ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، سو امیدوار ہیں وہ لوگ کہ ہوں ہدایت والوں میں۔ تو جب یہ چیز ہوگی تو پھر امید ہے کہ یہ ہدایت والوں کے اندر ہوں گے، یہ چیزیں جب ساری ہوں گی، اور جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو صرف ایک خیال ہو سکتا ہے ان لوگوں کا کہ ہم ہدایت والوں میں ہوں گے، حالانکہ وہ ہدایت والوں میں ہوں گے بالکل نہیں۔ جن لوگوں کے اندر صفات ہوں گی، اللہ کے اوپر ایمان ہوگا، آخرت کے اوپر ایمان ہوگا، نماز قائم کرتے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، اللہ سے ڈرتے ہوں گے، 5 صفات جن کے اندر ہوں گی، ان 5 صفات کا حامل شخص وہ کیا ہوگا؟ وہ ہدایت کے اوپر اللہ کی طرف سے امید ہے، اللہ کی رحمت سے کہ یہ ہدایت کے اوپر ہے۔ اور جس کے اندر یہ 5 صفات نہیں ہیں، اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے، آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے، نماز قائم نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی یہ صفات جس کے اندر نہیں ہے، یہ صرف ایک خیال ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا، ورنہ ایسے پھر اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام۔ آگے کیا ہے؟ اگلی یہی بات کہ کچھ صحابہ تھے، وہ آپس میں بات چیت ان کی شروع ہو گئی۔ کسی نے کہا جی بڑا افضل عمل ہے مسجدوں کا بنانا، کسی نے کہا افضل عمل ہے، اپنے خیال کے مطابق ہر بندے نے ایک افضل عمل اپنا بتانے لگا۔ کسی نے کہا جی پانی پلانا حاجیوں کو یہ زیادہ افضل عمل ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، دیکھا کہ بحث چل رہی ہے، انہوں نے کہا بھائی تم لوگوں نے کیا شروع کیا ہوا ہے؟ ممبر رسول کے قریب ہو گئے اور اس طرح کی بحث کر رہے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، فارغ ہو جائیں گے تو ان سے پوچھ لیں گے افضل عمل کون سا ہے۔
فرمایا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے کر دیا حاجیوں کا پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کا بسانا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، برابر اس کے جو یقین لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور لڑا اللہ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ کس نے کہا جی حاجیوں کو پانی پلانا بڑا افضل عمل ہے، کس نے کہا جی مسجد کا تعمیر کرنا یہ بڑا افضل عمل ہے۔ اب اس پہ بات چیت شروع ہو گئی۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دو کام ہیں یہ تو بعد کی بات ہے، مسجد کی تعمیر بعد کا معاملہ ہے، حاجیوں کو پانی پلانا بعد کا معاملہ ہے۔ کیا یہ برابر ہو سکے اس کی کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے؟ ایک مشرک آدمی ہے، وہ مسجدیں بھی بناتا ہے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتا ہے مشرک۔ ایک آدمی جو نہ حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے نہ مسجد تعمیر کر رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ موحد ہے، توحید اس کے دل کے اندر رچی بسی ہے، اللہ کے اوپر اس کا ایمان ہے۔ تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا کون؟ والیوم الآخر، جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو۔ ایک آدمی آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کیا اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ ایک آدمی آخرت کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کا کیا عمل مقبول ہوگا؟ اور وجاہد فی سبیل اللہ، اور لڑا اللہ کی راہ میں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں پر جہاد کا پورے قرآن کے اندر جہاں جہاد کا لفظ آتا ہے اس سے مراد قتال فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، یہ اس سے مراد ہوتی ہے۔ تو کیا وجاہد فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے، جو اللہ کے راستے میں الہ کلمات اللہ کے لیے کفار کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں اترا ہوا ہے، کیا یہ لوگ اور جو مسجدیں بنا رہے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ توحید، سارے کے سارے اعمال کا دور و مدار توحید کے اوپر ہے۔ انسان ساری دنیا کے اچھے کام کر لے، توحید نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور انسان کچھ نہیں کر رہا، اپنے فرضی عبادت پوری کر رہا ہے، لیکن توحید رچی بسی ہے اس کے دل و دماغ کے اندر، تو سارے کے سارے اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہیں انشاءاللہ۔ تو فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رستہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ جس انسان نے اپنے اوپر، یہ ظلم ہے نا، شرک کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک انسان شرک کے اوپر لگ گیا اور اس کے بعد اسی کے اوپر لگا رہا، سمجھانے والوں نے سمجھایا وہ نہیں سمجھا، اب کیا؟ کیونکہ اس کو ٹھیک سمجھ رہا ہے۔ اب اللہ نے تو خود اتر کے نہیں بتانا تھا کہ بھئی یہ ٹھیک راستہ ہے، یہ ٹھیک راستہ نہیں ہے، اپنے نیک بندوں کے ذریعے سمجھا دینا تھا کہ ان کو بتاؤ کہ یہ ٹھیک راستہ ہے، یہ ٹھیک راستہ نہیں ہے۔ نہیں سمجھا، ظالم بنا رہا، اللہ نے کہا لگے رہو پھر۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو تو پھر ہدایت نہیں دیتا کہ جو اڑ جاتے ہیں کسی بات کے اوپر، اللہ راستے دکھا دیتا ہے۔ فرمایا کہ انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفور، کہ ہم نے راستے دکھا دیے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے، جو مرضی کرو، راستے تمہارے سامنے ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہاجروا، اور گھر چھوڑے، وجاہدوا، اور لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالہم، اپنے مال سے، وانفسہم، اور جان سے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے لیے بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں، واولئک هم الفائزون، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ چار صفات مزید بیان کیا؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وہاجروا، اور کیا کیا؟ گھر چھوڑے۔ ہاجر ہجرت سے، اور ہجرت سے سب سے بڑی ہجرت کیا ہے؟ انسان گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے، یہ بھی بہت بڑی ہجرت ہے۔ ایک تو عمومی ہجرت ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر جہاں مسلمانوں کا دینی احکامات کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے، اور وہاں سے چھوڑ کر اس علاقے کو ایسے علاقے کی طرف جانا جہاں پر آزادانہ وہ اپنے دینی احکامات کے اوپر عمل کر سکتا ہے، یہ ہجرت ہے۔ ایک اس سے بھی اچھی ہجرت کیا ہے؟ اب یہ تو ہجرت انسان نے کر لی، اگر وہ اس علاقے میں جا کر بھی نیک اعمال نہیں کر رہا تو اس ہجرت کا اس کو کیا فائدہ؟ اور سب سے بڑی ہجرت کیا ہوگی کہ یہ ہجرت ہوگی کہ انسان معاصی والی دنیا کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی والی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی تابعداری کی زندگی اپنا لے، یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ وہ ہاجروا، ہجرت اس نے کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں وہ لڑے، باموالہم وانفسہم، اپنے مال و جان سے۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ان کا بڑا مقام ہے، اللہ کے ان کا بڑا درجہ ہے۔ واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اب یہ لوگ جو یہ کام کریں گے، دیکھیں کیا کام ہے؟ آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، چار کام اللہ نے بتایا کہ یہ جو چار کام کریں گے ان کے لیے کیا؟ یبشرہم، خوشخبری دیتا ہے ان کو پروردگار ان کا، یبشرہم ربہم، ان کا پروردگار ان کو خوشخبری دیتا ہے کس چیز کی؟ برحمت منہ، اپنی طرف سے مہربانی کی، ورضوان، اور رضامندی کی، وجنات، اور باغوں کی، لہم فیہا نعیم مقیم، کے جن میں ان کو آرام ہے ہمیشہ کا۔
کہ ہمیشہ اس کے اندر وہ رہیں گے. خالدین فیہا ابدا، رہا کریں ان میں مدام، مطلب ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. ان اللہ عنده اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. جو لوگ ایمان لے کر، سب سے پہلے الذین آمنوا، جو ایمان لائے، یبشرهم ربهم برحمہ، اللہ نے ان کو خوشخبری دے دی کہ یہ خوشخبری والے لوگ ہیں جو نیک عمل کریں گے اللہ کے یہاں مقبول ہوگا. وہاجروا، اور جہاد کیا، وہاجروا اور گھر چھوڑے، ہجرت کی، معاصی کی دنیا کو چھوڑ کر فرما برداری کی دنیا کے اندر آ جائے تو برحمت منہ، اللہ کی طرف سے رحمت ان کے اوپر ہوگی. اور وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا، ورضوان منہ، اللہ رب العزت ان کو کیا کریں گے، رضامندی ان کی اللہ کے لیے ہوگی. اور پھر اگلی چیز بھی اموالہم وانفسہم، اپنے مال اور جان سے بھی ان کو بھی قربان کیا. تو جنات لہم فیہا نعیم مقیم، تو ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. 4 اعمال اس کے ساتھ 4 ان کی خوشخبریاں اللہ نے بتا دی کہ یہ لوگ جو ہوں گے یہ کامیاب لوگ ہیں. اور یہ جو نعمتیں جب ان کو ملیں گی، اوپر کی صفات نیچے کی صفات ساری ملا کے کیا ہے، ایمان آخرت کے اوپر ایمان، اللہ کے اوپر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اللہ رب العزت سے ڈرنا. اور پھر کیا ہے آگے، ایمان اوپر آ گیا، نیچے ہجرت آ گئی. اور پھر وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یہ 5-6 صفات ہیں. تو جب یہ انسان ان کے اوپر آ جائے گا تو اللہ رب العزت کیا کریں گے، ان کو نعمتیں عطا کریں گے جنت کی. اور وہ نعمتیں کیا ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. اچھا، ایمان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں نماز قائم کر لی بس کافی ہو گیا ہمارے لیے. ہمارے معاملات سب سے زیادہ خراب ہوتے ہیں. یقین کر لیں آپ نماز پڑھتے رہے، آپ زکوٰۃ دیتے رہے، آپ اللہ کے اوپر ایمان لے، آخرت کے اوپر ایمان لے، سارا کچھ کیا، معاملات خراب رہے، سب رائے گا آ جائے گا. اللہ کے یہاں اجر تو ان چیزوں کا ہے، لیکن بخشش کا کامل دار و مدار اس صورت میں ہوگا جب معاملات ٹھیک ہوں گے. 1 روپیہ بھی کسی کا مارا اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اس 1 روپے کا بھی حساب نہیں دے. ہاں فلاں بندے کا روپیہ مارا ہے، کہاں گیا؟ فرضی عبادت ہے کہ انسان نے کی، لمبی تہجدیں نہیں پڑھی اس نے، بہت زیادہ اس نے ذکر و اذکار نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، معاملات کا صاف ستھرا تھا، فرض اپنے اس نے پورے کیے، جو فرائض اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تھے وہ فرائض اپنے پورے کیے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جنت میں لازمن جائے گا. لیکن معاملات جس کے خراب رہے، بڑی بڑی تہجدیں پڑھتا رہا، بڑے بڑے صدقے خیرات کرتا رہا، لیکن معاملات اس کے خراب تھے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. اللہ کی رحمت سے تو اللہ اپنی طرف سے کوئی خاص فضل فرما دے وہ الگ چیز ہے، لیکن اس فضل کے لیے بھی اللہ نے جو ایک فائدہ قانون بنا رکھا ہے وہ یہی بنا رکھا ہے کہ معاملات جب تک اس کی 100% کلیئر نہیں ہو جاتے. تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ معاملات کس کے ساتھ ہیں، معاملات کس کے ساتھ ہیں. خدا کے لیے معاملات ٹھیک کر لیں. آج مسلمان عبادات میں بہت آگے ہے، یقین کریں عبادات کے اندر مسلمان بہت آگے ہے. معاملات کے اندر جتنا گرتا جا رہا ہے اللہ اتنی ذلت کو مسلط کرتا جا رہا ہے. معاملات اپنے صاف ستھرے کر لیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی سمجھ نصیب فرمائے.